رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم علما نافعا اللهم علما نافعا آمين ثم آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ بقرہ آیت نمبر 148 تا 154 تک کا آج آپ کا لیسن ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیں اس کا. وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے خرجت آپ نکلے. خرج یخرج سے روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ جیم. فولی پس کر لیں پس پھیر لیں وجہ کا اپنا چہرہ. وجہ سمت کو بھی کہتے ہیں نا. وجہ کا اپنا روح پھیر لیں. واو جیم ہا اس کا روٹ ورڈ ہے. شطر طرف المسجد الحرام مسجد حرام کی. وَإِنَّهُ اور بے شک یہی لَلْحَقُّ حق ہے من ربک آپ کے رب سے. وَمَا اور نہیں اللہ واللہ بغافل بے خبر عما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو. عمل عین میم لام اس کا روٹ ورڈ ہے. وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے خرجت آپ نکلے فولی پس کر لے وجہ کا اپنا چہرہ شطر طرف المسجد الحرام مسجد حرام کی. وحیث ما اور جہاں کہیں کنتم تم ہو فولو پس کر لو. واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے. وجوہکم اپنا روح. وجوہ وجہ سے ہے نا. وجیم ہاں یہاں وجوہ جمع کا صیغہ آیا ہے.
شطر اس کی طرف، لئلا تاکہ نہ یکونو رہے، کان یکونو سے روٹ ورڈ اس کا کیا ہے؟ کون، کاف واو نون، للناسی لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتاً کوئی دلیل، الا سوائے الذین وہ لوگ جو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم سو تم نہ ڈرو ان سے، وخشونی اور ڈرو مجھ سے، ولی اتم تاکہ میں پوری کر دوں، تا میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، متکلم کا صیغہ ہے، ولی اتم تاکہ میں پوری کر دوں، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ، کما ارسلنا جیسا کہ بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولا ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ پڑھتے ہیں، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات، ویزکیکم اور پاک کرتے ہیں تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتے ہیں تم کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتے ہیں تم کو، اس میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمْ، اس آیت میں پیچھے بھی پڑھا آپ نے، علم، علم، عین لام میم، علم، اور سکھاتے ہیں تمہیں، ما جو، لم تکونو تم نہ تھے، تعلمون جانتے، فاذکرونی سو یاد کرو مجھے، ذکر ذکر یذکرو سے، تو ذال کاف رو اس کا روٹ ورڈ ہے، اذکرکم میں یاد رکھوں گا تمہیں، وشکرو لی اور تم شکر کرو میرا، ولا اور نہ تکفرون نہ شکری کرنا میری، کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے، کفر، اس سارے ورڈز وہی ہیں جو پیچھے آپ سارے پڑھ چکے ہیں، یا ایہا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، استعینو تم مدد مانگو، بالصبری صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان بے شک اللہ اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولا تقولوا اور نہ تم کہو، لمن اس سے جو یقتلوا جو مارے جائیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کیا نہ کہو، اموات مردہ، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، ولیکن لا اور لیکن نہیں، تشعرون تم شعور رکھتے، تم سمجھتے، تفسیر دیکھیں اس کی، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا اور ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی رخ ہے، کوئی نہ کوئی سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی گول ہے، تو یہاں کلی سے مراد ہر انسان مراد ہے، ہر شخص جو دنیا میں ہے کسی نہ کسی چیز میں اس کا انٹرسٹ ہے، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہو، تو دینی یا دنیاوی کچھ لوگوں کے گولز ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دین میں، کچھ چیز نہیں صرف دنیا ہی کے متعلق گولز ہوتے ہیں ان کے، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گول تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ہوگا، کوئی ڈائریکشن، کوئی روح زندگی کا ہوگا، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ ہر ایک کا ایک سینٹر آف لائف ہے، ہوا مولیہا
وہ اسی کی طرف رخ کیے ہوئے ہے، وہ اسی کی طرف منہ کیے ہوئے ہے، اس کی دوڑ اسی کی طرف ہے۔ تو ہر ایک اپنے گول کی طرف دوڑ رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کی دنیاوی سٹڈیز گولز ہیں، وہ اسی کی طرف انہوں نے دوڑ لگائی ہوئی ہے، دن رات اسی کی طرف، نہ نمازوں کا پتہ، نہ کسی اور کا پتہ، نہ کسی چیز کا پتہ، صرف اسی کی طرف دوڑ ہے۔ کسی کا گول بزنس ہے، ہر وقت دوڑ اس کی طرف ہے۔ کسی کا گول جو ہے وہ جاب کرنا ہے تو اسی کی طرف دوڑ ہے۔ تو کچھ لوگوں کا گولز دین ہے تو وہ دین کی طرف جو ہے وہ ان کا رخ ہے، وہ چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ملا کی دوڑ مسجد تک، کیوں ایسا کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا گول کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، لہٰذا وہ مسجد کی محبت میں جیتا ہے۔ ہوا مولیہا، جس کا جو روح ہوگا وہ اسی کی طرف روح کرے گا۔ تو جو جس کا انٹرسٹ ہوگا، جس چیز سے اس کو محبت ہوگی، اسی کی طرف پلٹ پلٹ کر بار بار جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا، جیسے ایک ماں کی زندگی میں اس کا گول کیا ہوتا ہے؟ اس کا بچہ، اس کی ساری دلچسپیاں اسی کے ساتھ، سارے پلانز، پروگرام، ہر چیز اس کی بنتی کس کے مطابق؟ اس کو سامنے رکھ کے۔ فاستبقوا الخیرات، تو ہمارا گول کیا ہونا چاہیے؟ نیکیوں میں دوڑ لگانا، نیکیوں میں بھاگنا۔ فاستبقوا کا مطلب کیا ہے؟ جلدی کرو، تیز چلو، دوڑو، کس میں؟ خیرات، ایک نہیں کئی خیرات، جمع کہنا، نیکیوں کی طرف دوڑو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا اٹھا کر کے، تاکہ اعمال کا حساب دیا جا سکے۔ تم کہیں بھی چھپ نہیں سکو گے، نہ کسی غار میں چھپ سکو گے، نہ تہہانوں میں چھپ سکو گے، نہ اوپر کی بلڈنگوں میں چھپ سکو گے۔ جیسے آج سیلاب آیا، آج کل جو سیلاب آ رہے، لوگوں کے گھروں کے اندر پانی گھسا جا رہا تھا، تو لوگ کیا ہے، دوسری بلڈنگز میں شفٹ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں کہیں بھی تم ہوگے نا، تو اللہ تعالیٰ تم سب کو کہیں لے آئے گا۔ اوپر بلڈنگوں پہ چڑھ جاؤ یا تہہانوں میں چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، اللہ تم سب کو لے آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہ کر بھی جس کا جتنا نقصان کرنا ہوتا ہے، جس کو جتنی آزمائش میں ڈالنا ہوتا ہے، ہم جتنا مرضی اپنے آپ کو دوڑا لیں یا بچا لیں، وہ اللہ تعالیٰ اتنی آزمائش میں ہمیں ضرور ڈال دے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو سیلاب آیا ہے، اس میں بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہوئی ہیں، لوگوں کا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، جانی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہاں تک ہماری سوچ کی رسائی نہیں جا سکتی تھی، وہاں تک پانی گیا۔ اتنی عالیشان لوگوں نے بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں، ان میں پانی چلا گیا۔ کیا کبھی کسی نے یہ بناتے ہوئے سوچا تھا کہ پانی کہاں کہاں جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر سکے۔ وہ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سب کو لے آئے گا۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی مقصد بنائیں اور اس کے لیے کیسی بھی کوشش کریں، بہرحال اللہ کی پہنچ سے باہر نہیں جانا،
اللہ کی طرف ہی پلٹنا ہے، اسی کی طرف اکٹھے ہونا ہے، وہیں سے ہمیں جزا ملے گی، نتیجہ وہی سامنے آئے گا۔ تو اسی موقع پر آپ سب سے یہی کہوں گی کہ آپ اپنے بارے میں بھی سوچئے کہ آپ کے کیا گولز ہیں، آپ کی سینٹر آف لائف کیا ہے، آپ کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے، آپ کی ساری دلچسپیاں، شوق کیا ہیں، وہ کیا چیز ہے جس کی طرف آپ پلٹ پلٹ کر جاتے ہیں۔ آپ کہیں بھی ہو فزیکلی اس چیز کے پاس نہ بھی ہو تو آپ کا دماغ، آپ کی سوچیں، آپ کے خیالات وہ وہیں پر رہتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کے لیے اللہ کی ذات ان کا سینٹر آف لائف ہو جاتی ہے، وہ کہیں بھی بیٹھے ہوں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کسی بھی حال میں ہو، کالجز پڑھتے ہوں یا اسکول میں ہوں یا جابس کرتے ہوں یا دنیاوی کسی بھی کام میں مصروف ہوں، لیکن ان کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ جب بھی ٹائم ہوا نماز کا، فوراً نماز پڑھ لی، اللہ کو یاد کر لیا، ذکر و اذکار کر لیے۔ تو کسی حال میں بھی ہو، غم میں ہو، خوشی میں ہو، دنیا کے کام کاج کے لیے وہ چل رہے ہیں، کچھ کر رہے ہوں، ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کے دل میں اللہ کی یاد آتی ہے اور پھر دل اللہ کی محبت سے بھر جاتے ہیں۔ اب جو بھی لوگ تھے جنہوں نے کبھی اللہ کو یاد بھی نہیں کیا تھا، ان سیلاب کے دنوں میں وہ بھی اللہ کو پکار رہے تھے، اتنی تیز بارشوں میں اللہ کو پکار رہے تھے، کس وجہ سے؟ کہ ان کا نقصان نہ ہو، ان کا جانی مالی نقصان نہ ہو، وہ ہر آزمائش سے بچ سکے۔ تو پھر ہمارا ہر وقت رخ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونا چاہیے نا۔ ہر وقت ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں اللہ کی یاد سمائی ہونی چاہیے۔ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہو، کسی بھی دنیاوی کام میں مصروف ہو، لیکن ہمارا دل، ہمارا ذہن کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ تو یہی حال ہر انسان کا ہے، کوئی دل اس سے خالی نہیں ہوتا۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے ساتھ یہ مشکل ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس میں دماغ اٹکا رہتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارا دماغ کس چیز میں اٹکا رہنا چاہیے؟ اللہ کی طرف، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے گولز اور طرح کے ہیں، ان کا دماغ اسی چیز میں جو ہے وہ اٹکا رہتا ہے، پلٹ پلٹ کر اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ تو اس سے آپ ریلیٹ کریں قبلے کو، قبلے کا ریلیٹ کرنا کیوں اہم ہے اور اسی قبلے کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے سینٹر ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے قبلہ کیا ہے؟ سینٹر ہے، ان کو جمع کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے پھر کیا حکم ہے؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں سے بھی تم نکلو بس اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، یعنی تمہارا دل وہی اٹکا ہوا ہو۔ اور قبلہ سب سے زیادہ کس وقت یاد آتا ہے ہم کو؟ نماز میں۔ کچھ بھی کر رہے ہو، بھاگ دوڑ کر رہے ہو، لیکن کیا کرو؟ اینما تکونو، کہیں بھی تم ہو اللہ تم کو لے آئے گا۔ جہاں بھی تم ہو تمہارا رخ اور دھیان قبلے کی طرف ہو۔ کیوں؟ اللہ کی یاد کے لیے، نماز قائم کرنے کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ اللہ کا حکم ہے یہ، تو اللہ کے حکم سے کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو جب ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، پسے پش ڈال دیتے ہیں، تو پھر اس طرح کے عذاب آتے ہیں جس طرح کے آج کل آ رہے ہیں، سیلاب کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں۔ وَمَا اللَّهُ، اور اللہ، وَمَا اللَّهُ، نہیں اللہ، بِغَافِلٍ، غافل، عَمَّا، اس سے جو تعملون تم عمل کر رہے ہو۔
کیا جو دنیا میں رہ کر ہم عمل کر رہے ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، سب کچھ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے غافل نہیں ہے. جو بھی کرو گے اسے پتہ ہے. اب یہ بات جو ہے دوبارہ آئی ہے، تکرار ہو رہی ہے. کس لیے؟ تاکید کے لیے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، پھر تیسری بار جہاں سے تم نکلو، فَوَلُّوا، پس پھیر لو، وجہک، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. اور یہ حکم کس لیے ہے؟ کہ گھروں کے باہر جہاں کہیں بھی تم جاؤ، وَخَرَجْتَ کا کیا مطلب ہے؟ اپنے گھر سے، اپنے جاہ قیام سے نکل کر تم کہیں بھی جاؤ، بازار میں جاؤ، کسی دوسرے ملک میں جاؤ، شہر میں جاؤ، ہر جگہ کیا کرنا ہے؟ مسجد حرام ہی کی طرف رخ رکھو. تمہارے دل میں اللہ کی یاد بار بار آتی رہے. وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت، لوگ تمہارے خلاف حجت نہ کریں. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ کہیں تو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں. تو جو شخص مرکزی عبادت کے ساتھ وفادار نہیں، تو وہ جیسے ایک محاورہ ہے نا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گاٹھ کا، پھر وہ کہیں کا بھی نہیں. تو قبلے کی پابندی جو ہے وہ استقامت بھی سکھاتی ہے اور انسان کے روح کو متعین کرتی ہے. تو یہ ہے کہ لوگ تمہارے خلاف باتیں نہ کر سکیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، وہ تو بحثیں کرتے رہیں گے، وہ تو کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے رہیں گے، وہاں سے تو کچھ نہ کچھ منفی پروپوگنڈا تمہارے خلاف تو ہوتا ہی رہے گا. وہ تو تمہیں کسی حال میں بھی معاف نہیں کریں گے. فَلَا تَحْشَوْهُمْ، ان سے مت ڈرو، یعنی ان سے ڈر کر تم اپنا رخ ان کی طرف نہ کرو. وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیکُم، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں. کون سی نعمت؟ نعمت اسلام، امامت اور پیشوائی کی نعمت، ہدایت کی نعمت. وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ حق کی طرف. تو بات یہ ہے کہ اگر مسلمان کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کرے یا کرتے ہیں اور کبھی قبلے کی طرف رخ کرتے، تو پھر لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا. اور کیا کہتے کہ یہ آخری نبی نہیں ہے، کیونکہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی کا قبلہ کیا ہوگا؟ صرف بیت اللہ ہی ہوگا، خانہ کعبہ ہی ہوگا. تو یہاں پر 3 وجوہات بتائی گئی ہیں اس تکرار کی، جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ کہیں بھی ہو صرف کعبہ ہی کی طرف رخ کرو، وہ لوگ تم پر باتیں نہ بنائیں. تو دوسری بات کیا ہے؟ تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں. اور تیسری، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو یہ فوائد ہے ایک مرکز کے، کیونکہ نماز کی یاد جو ہی آئے گی تو قبلہ فوراً سامنے آئے گا. یعنی بات تو قبلے کی ہو رہی ہے نا، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ قبلہ ہو تو کیا ہے؟ ایک کمرہ ہے نا. اس کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے اسے مقرر کیا. اور دوسرا یہ کہ عبادت کے لیے ہمیں اس کی طرف رخ کرنا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں سے. تم ہی میں سے یعنی ہمارے اپنوں میں سے ہم نے ایک رسول کو بنا کر بھیجا.
کیوں بھیجا؟ یتلو وہ پڑھتے، علیکم تم پر، آیاتنا ہمارے آیات یعنی ہمارے حکم، ویزکیکم اور پاک کرے تمہیں، ویعلمکم اور سکھائے تمہیں، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، ویعلمکم اور سکھاتے ہیں تمہیں، ما جو لم نہیں، تعلمون تم جانتے، یعنی کعبہ کو قبلہ قرار دے کر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو جو انہوں نے کعبہ کے بارے میں کی تھی اسی طرح قبول کیا ہے، جیسے ہم نے ان کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا جنہوں نے مکہ کے رہنے والوں کے لیے انہی میں سے ایک نبی کے مبعوث کرنے کے لیے کی تھی۔ تو قرآن میں الکتاب اور حکمت سے مراد کتاب و سنت ہے، ما لم تکونوا تعلمون سے مراد وہ مسائل ہے جو انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا، مثلا تخلیق کی ابتدا، حشر نشر، نبوت، ملائکہ وغیرہ، ان ساری چیزوں کا ہم خود سے پتہ نہیں کر سکتے نا۔ تو ان کی تعلیم ہمیں کون دیتا ہے؟ رسول دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ فاذکرونی پس یاد کرو مجھے، اذکرکم میں یاد رکھوں گا تمہیں، واشکروا لی اور تم شکر کرو میرا، ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو۔ اتنی نعمتیں جس کو مل جائے، جس کو اللہ کی کتاب مل جائے، اس کے پڑھنے کا طریقہ آ جائے، جس کو کتاب کی تعلیم ہو، حکمت کی تعلیم ہو، وہ باتیں پتہ چلنے جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا، اس کا تزکیہ ہو جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت تو تم لوگوں کی باتوں سے پتہ کر سکتے ہو؟ تو کیا تم ان نعمت کو لوگوں کی باتوں کے ڈر سے اس نعمت کو چھوڑ دو گے؟ مت چھوڑنا لوگوں کے ڈر سے، اللہ کا ذکر نہیں بھولنا۔ فاذکرونی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بس یاد کرو مجھے، اذکرکم میں یاد رکھوں گا تم کو۔ یاد رکھو اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا، میرا رستہ چھوڑ دیا اور اس کام کو چھوڑ دیا تو پھر کوئی نہیں کام آئے گا۔ واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرنا۔ ناشکری کیا ہے؟ یہاں کیا معنی ہے ناشکری کا؟ یعنی اللہ دے رہا ہے ایک نعمت اور انسان اس کو چھوڑ دے کہ لوگ باتیں بناتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں کہ وقت نہیں ہے، یہ بڑا مشکل راستہ ہے، تو وہ گویا کیا کر رہا ہے؟ ناشکری کر رہا ہے نا۔ تو کیا معنی ہے یہاں ذکر اور شکر کا؟ اس کو یاد رکھو، اسے نہیں چھوڑنا، ذکر مجھے یاد رکھو۔ تو جب انسان اللہ کی کتاب پڑھتا ہے تو اللہ کی بات یاد رہتی ہے نا۔ تو واشکروا لی ولا تکفرون میرا شکر کرو، جو نعمت میں تمہیں دے رہا ہوں اس کی قدردانی کرو، اور میری ناشکری نہ کرنا اسے چھوڑ کر اور اسے بھول کر، ورنہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا فاذکرونی مجھے یاد کرو میں یاد رکھوں گا تمہیں۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھنا، اللہ کی کسی بات کو یاد نہیں رکھنا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دیں گے، جاؤ جو مرضی کرتے پھرو، اب پھر عذاب ہی آئیں گے نا۔ تو جب کوئی شخص اللہ کے کسی حکم پر عمل کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو وہ بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو یاد کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ روزانہ لاکھ مرتبہ زبان سے ذکر کیا جائے اور اللہ کے احکام کو اور اس کی ڈالی ہوئی ذمہ داریوں کو بلا ہی دیا جائے، کفار خواہ تمام بلاد اسلام پر قابض ہو جائے، ہمیں اپنے روزانہ کی 1000 رکعت پوری کرنے سے فرصت نہ ہو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ اللہ کو یاد کرنے کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرا بندہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے تو میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرے تو میں اسے بہتر جماعت میں سے یاد کرتا ہوں۔
وشکرولی، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اے داؤد کی گھر والوں شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو. عمل نعمت کے مطابق نہ ہو تو شکر بھی نہیں. ولا تکفرون، اس میں ہر ناشکری اور کفر شامل ہے، وہ زبان سے ہو یا عمل سے. تو زبان سے تو الحمدللہ کہنا، لیکن بیٹوں کا نام جو ہے وہ پیرا دیتا رکھنا، غیر اللہ کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ سن کر بھی سود کھائے جانا، گھر میں بے حیائی کو فروغ دیتے جانا، رشوت لے کر اسے فضل ربی قرار دینا، داڑھی منڈوا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین صورت سے بیزاری کا اظہار شکر نہیں ہے بلکہ کفر ہے اور ناشکری کی بدترین صورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا تم مدد مانگو، بالصبر صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب ذکر اور شکر کے ساتھ صبر اور نماز کی تعلیم دی. احکام شریعت پر عمل کرنے میں جو مشکلات پیش آتی ہے اور مصائب برداشت کرنے پڑتے ہیں، صبر اور نماز پر ہمیشگی ان مشکلات کا مقابلہ کرنے میں مدد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے کیونکہ اس کا سارا کام ہی خیر ہے اور یہ چیز کسی اور کو حاصل نہیں. اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے خیر ہے. تو اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے تذکرے کے بعد، جن میں بیت اللہ کو قبلہ قرار دے کر اپنی نعمت تمام کرنا اور اپنے آخری رسول کو بھیجنا شامل ہے، اپنے ذکر و شکر کا حکم دیا، اور اس آیت میں مصیبتوں کے آنے پر صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا حکم ہے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 45 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس میں ایمان والوں پر آنے والی ہر مصیبت کا علاج بتایا گیا ہے، مگر آیات کی ترتیب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کرنے کی تمہید ہے، کیونکہ قبلہ کی تبدیلی رجب یا شعبان 2 ہجری میں ہوئی اور غزوہ بدر رمضان 2 ہجری میں ہوا، تو دونوں کے درمیان تقریباً 2 ماہ کا وقفہ ہے. تو ان اللہ مع الصابرین، تو اس معیت حاصہ یعنی حسوسی کے ساتھ سے مراد یہ ہے جسے اللہ کا ساتھ مل جائے، اسے کیا غم ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ صبر کرو تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو جائے. تو ہم صبر کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ واویلے مچا دیتے ہیں، گر گراتے ہیں، لوگوں کے ساتھ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بات، کسی کے ساتھ کوئی بات. تو واویلے مچانے سے کی بجائے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، لمن اس سے جو یقتل مارے جائیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات مردہ، کسی بھی صورت میں جو ہے وہ آپ نے جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ شہید ہوتے ہیں نا، ان کو مردہ نہیں کہنا. تو جہاد میں سب سے بڑی مصیبت جان کا جانا ہے، تو اس پر صبر کی تلقین اس طرح فرمائی کہ اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو، قتل ہونے والوں کو مت کہو کہ وہ مردے ہیں. اب اس وقت بھی تم ایسے الفاظ نہ بولو جس سے انسان کا حوصلہ مارا جائے. اب صبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے عملی مثال سے، کہ جب کوئی مشکل آئے، کوئی تکلیف آئے، منفی الفاظ نہیں بولنے، زبان سے بد دعائیں نہ دے کسی کو،
ایک شخص ہے ہوا اس کا یہ کہ اس کا کپڑا اڑ گیا ہوا کے ساتھ، اس نے ہوا کو بد دعا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا کو بد دعا نہ دو، وہ تو اللہ کی طرف سے مامور ہے، اس کا کیا قصور ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے، عموماً جو سبب بنتا ہے انسان اس کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، کوئی چیز لگ گئی، گر گئی، ٹوٹ گئی، تو بس منہ سے منفی الفاظ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ صبر کیا ہے، زبان سے منفی الفاظ کو نہ بولنا، اور اس سے آدھا غم دور ہو جاتا ہے۔ جب آپ مثبت لفظ بولنا شروع کر دیتے ہیں نا، جیسے بچے کو چوٹ لگے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ رو نہیں، ہم کہتے ہیں نا ٹھیک ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، چپ کر جاؤ۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ اس کا حوصلہ بلند ہو۔ تو یہی ہے صبر سے مدد لینا، کہ انسان اس وقت منفی الفاظ نہ بولے، اللہ کے راستے میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ بولو، حالانکہ مر تو چکے ہوتے ہیں۔ جو شہید ہوتا ہے اسی طور پر مر جاتا ہے، تبھی تو قبر میں ڈالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا؟ مردہ نہ بولنا ان کو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے ہاں، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں، فارحین، خوش ہوتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جو شہید ہو، ان کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، وہ بہت خوش ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہے، اور ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہے، یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہے سیر کرتی ہیں، پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جو لوگ دشمن کے ہاتھوں مارے جائیں، تم ان کو مردہ نہ کہو، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہے لیکن تم کو شعور نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کا معاملہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے، ان کی موت خاص موت ہے۔ ایک ہوتی ہے نا عام موت جو ہر زندہ کو آتی ہے، اور ایک ہے خاص موت جو آتی تو شہیدوں کو بھی ہے، لیکن وہ عام موت سے فرق میں ہے، عام مردوں کی نسبت ان سے معاملہ فرق کیا جاتا ہے۔ تو ایک ہے موت مطلق، کیا ہوتا ہے؟ کمپلیٹ ڈیتھ، اور ایک ہے شہید کی موت، وہ بظاہر تو موت ہے لیکن حقیقت میں حیات ہے، زندگی ہے، لیکن کیسی زندگی ہے؟ ہمارے جیسی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ہے زندگی اور ایک ہے موت، اور ایک ہے ہم دو کے بیچ کی چیز۔ زندگی کیا ہے؟ جو ہمیں ملی ہوئی ہے، اور موت کیا ہے؟ وہ لوگ جو جا چکے ہیں اس دنیا سے۔ اب ان کے بیچ چیز ہے جو شہیدوں کے لیے بظاہر نہ ہمارے جیسی زندگی اور نہ مرنے جیسے والی موت، وہ ایک تیسری چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں نہیں پتہ وہ کیا ہے۔ جو چیز ہمیں نہیں پتہ اس کے بارے میں خاموش ہی رہنا چاہیے۔ اس کے لیے جو ہے وہ حیات برزخ کی زندگی۔ اب برزخ کیا ہے؟ یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ مرنے کے بعد روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ برزخ میں۔ حالانکہ ہر مرنے والے کے جسم میں جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے، ان کی روحیں لٹائی جاتی ہیں اور اس سے اٹھا کے بٹھا کے سوال و جواب ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کی روحوں کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے، کہاں رکھی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، واللہ اعلم۔ ہاں، شہیدوں کے بارے میں صاف بتا دیا گیا، وہ جنت میں پہنچ جاتی ہے، اور وہ ایسے سیر کرتی پھرتی ہے اور کھاتی پیتی ہے، ان کو اور ایک مرنے کی زندگی مل جائے، ان کو ایک اور جو ہے وہ مزے کی زندگی مل جاتی ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ ہمیں کچھ نہیں پتا وہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ علم غیب ہے، ہمیں صرف ایمان لانا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں چند باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے راستے میں جو مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، اور اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے؟ جو اس کے لیے اپنی جان دے دے، تو اللہ کے نام کو بلند کر دے، اللہ کے نام کو بلند کرتے ہوئے اپنی جان دے دے، دین پھیلاتے ہوئے اپنی جان دے دے، وہ کیا ہے؟
شہید ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔